سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق قیام پاکستان کے وقت بلوچستان 5 آزاد ریاستوں میں تقسیم تھا۔ کلات سب سے بڑی ریاست تھی۔ اس کے پاس بلوچستان کا 20% رقبہ تھا، جبکہ باقی 80% علاقہ خاران، بیلا، مکران اور برٹش بلوچستان میں تقسیم تھا۔ کلات ریاست 1405 میں بنی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جغرافیائی حدود افغانستان میں قندھار، ایران میں بندر عباس اور کرمان تک پھیل گئی۔ کراچی بھی اس کا حصہ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں کلات میں بلوچ اور بروئی دونوں قبائل آباد تھے، لہذا کلات کو بلوچ بروئی سلطنت کہا جاتا تھا۔ انگریز نے 1876 میں کوئٹہ پر قبضہ کیا اور یہاں پر چھاؤنی بنا لی۔ انگریز نے بعد ازاں کوئٹہ سے ملکہ علاقے خان آف کلات سے لیز پر لے لیے اور یوں برٹش بلوچستان وجود میں آ گیا۔ بلوچستان کا نام اس سے قبل تاریخ میں موجود نہیں تھا۔ انگریز کا فوکس پشتون علاقوں کی طرف تھا، لہذا وہ افغان سرحد کے ساتھ ساتھ پشتون علاقوں میں اپنا اثر رسوخ بڑھاتے چلے گئے۔ کوئٹہ کے بعد زیارت اور فورٹ ان کے بڑے مرکز تھے۔ ڈیرہ بگٹی، کولو، سبی، چاگی، لورا لائی اور پشین بھی ان میں شامل تھے۔ باقی تمام ریاستیں اور علاقے خود مختار رہے۔ بہرحال 1947 میں انگریز نے ہندوستان کی 565 پرسنلی اسٹیٹس کی طرح بلوچستان کی ریاستوں کو بھی 2 آپشن دیے: بھارت میں شامل ہو جائیں یا پھر پاکستان کے ساتھ مل جائیں۔ برٹش بلوچستان یعنی کوئٹہ نے جون 1947 میں پاکستان کے حق میں قرارداد پاس کر دی۔ نواب آف کھاران نے لیڈ لی اور یہ پاکستان میں شامل ہو گئے۔ چند دن بعد ریاست بیلا اور مکران بھی پاکستان میں شامل ہو گئے۔ یوں کلات پیچھے رہ گئی۔ خان آف کلات میر احمد یار خان اپنے سرداروں کو قائل کر رہے تھے، لیکن اس میں بہت وقت ضائع ہو گیا۔ اس دوران آل انڈیا ریڈیو نے کلات کی بھارت میں شامل ہونے کی خبر نشر کر دی۔ اس سے افراتفری پھیل گئی۔ خان آف کلات نے قائد اعظم سے ملاقات کی اور 30 مارچ 1948 کو پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان میں ان کا خاندان اور دوسرے سرداروں کی رضامندی شامل نہیں تھی، لہذا میر احمد یار خان کے بھائی پرنس عبد الکریم خان نے بلوچستان نیشنل لبریشن کمیٹی کے نام سے گوریلا تنظیم بنائی اور بغاوت شروع کر دی۔ پاکستان نے BNLC کو کچلنے کے لیے بلوچستان میں فوج داخل کر دی اور اس کے بعد بلوچستان میں کبھی امن قائم نہ ہو سکا۔ اس زمانے میں مشرقی پاکستان آبادی کے لحاظ سے بڑا صوبہ تھا، باقی صوبے چھوٹے تھے، لہذا الیکشن کی صورت میں مشرقی پاکستان کے MNA زیادہ تعداد میں اسمبلی آ جاتے تھے اور یوں حکومت بنگالیوں کے پاس چلی جاتی تھی اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا تھا، لہذا سکندر مرزا کے دور میں 1 یونٹ بنا دیا گیا، جس کے بعد مشرقی پاکستان ایک صوبہ اور باقی 4 صوبے مل کر دوسرا صوبہ بن گئے۔ بلوچستان نے اسے تسلیم نہیں کیا اور یوں یہاں دوسری مرتبہ بغاوت شروع ہو گئی۔ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے فیلڈ مارشل ایوب خان نے بلوچستان میں دوسری مرتبہ فوج چڑھا دی۔ کلات پر قبضہ ہو گیا اور خان آف کلات کا مال لوٹ لیا گیا۔ اس کے بعد پے در پے آپریشن ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ نوبت جعفر ایکسپریس پر قبضے تک پہنچ گئی۔ ہمیں آگے بڑھنے سے قبل 2 حقیقتوں کا ادراک کرنا ہوگا۔ پہلی حقیقت بلوچستان کی جغرافیائی صورتحال ہے۔ بلوچستان ایک بنجر اور بیابان علاقہ ہے، جس کی وجہ سے ماضی میں یہاں کسی بڑی طاقت نے قبضے کی کوشش نہیں کی۔ سکندر اعظم سے لے کر برطانیہ تک کبھی کسی بڑی فوج نے یہاں سے گزرنے کی غلطی نہیں کی۔ اس کی وجہ چارے، پانی اور خوراک کی کمی تھی۔ ماضی میں فوجیں گھوڑوں پر سفر کرتی تھیں اور گھوڑوں کو چارہ اور پانی درکار ہوتا تھا، اور بلوچستان میں یہ دونوں نہیں تھے، لہذا بلوچستان کو ماضی میں کسی بڑی یلغار کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تمام طاقتوں بشمول مغل اور برطانیہ انہیں ہزار تسلیم کرتے رہے اور انہیں ایران اور افغانستان کے بفر زون کی حیثیت سے وظیفے بھی دیتے رہے، اور یہ مجبوری بلوچوں کے DNA کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ جانتے ہیں ہم پر کوئی حملہ آور ہوگا اور نہ مستقل طور پر یہاں رہ سکے گا، لہذا یہ ہمیشہ
دوسروں کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری حقیقت ایران کے صفی حکومت سے لے کر دلی کے مغلوں اور روس کے زاروں سے لے کر تاج برطانیہ کے نمائندوں تک ماضی کی تمام حکومتیں اور بادشاہ بلوچستان کے سرداروں سے ڈیل کرتے رہے۔ یہ سرداروں کو دے دلا کر راضی کر لیتے تھے اور یوں بلوچستان ان کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ انگریز نے بھی خان آف کلاس سے ہزاروں مربع میل کا علاقہ کرائے پر لے رکھا تھا اور یہ انہیں اس کا کرایہ دیتے تھے، لہذا بڑی طاقتوں اور حکومتوں سے وصولی سرداروں کے ڈی این اے میں شامل ہو گئی ہے۔ حکومت پاکستان بھی یہ غلطی کرتی رہی، اس نے ہر دور میں سرداروں کو ہاتھ میں رکھا۔ یہ کبھی ایک سردار کو اقتدار دے کر دوسروں کو کنٹرول کرتی تھی اور کبھی دوسرے سرداروں کو آگے لا کر پہلے سرداروں کو قابو کر لیتی تھی۔ بلوچستان پاکستان کا واحد صوبہ ہے جس کی پوری اسمبلی کابینہ میں شامل ہوتی ہے۔ تمام ایم پی اے وزیر ہوتے ہیں، اپوزیشن لیڈر نام کا ہوتا ہے اور یہ بھی صرف پروٹوکول انجوائے کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ صوبے کا ترقیاتی بجٹ بھی یہ سب آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ آپ المیہ دیکھیں، عبدالقدوس بنجنجو صرف 544 ووٹ لے کر ایم پی اے بنے۔ ٹوٹل رجسٹر ووٹ 57,666 تھے اور یہ ان 544 ووٹوں کے ذریعے بعد ازاں وزیر اعلیٰ بن گئے۔ لوگ انہیں دت وزیر اعلیٰ کہتے تھے کیونکہ یہ اپنی شبینہ مصروفیات کی وجہ سے دن 12 بجے اٹھتے تھے اور اس کے بعد اگلی مصروفیات کا بندوبست شروع کر دیتے تھے، اور یہ کھیل 1000 سال سے جاری ہے، یعنی سرداروں کو ہاتھ میں رکھیں، ان کے مطالبات پورے کرتے رہیں اور سسٹم چلاتے رہیں۔ اس بندوبست میں سردار امیر سے امیر ہوتے چلے گئے جبکہ عوام غریب سے غریب ہوتے چلے گئے۔ آپ یہاں دوسرا المیہ بھی دیکھیے، بلوچستان کا 90% حصہ بی ایریا کہلاتا ہے۔ اس ایریا میں پولیس نہیں، لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری لیویز کے پاس ہے اور یہ لیویز سرداروں اور نوابوں کی ذاتی فوج ہوتی ہے۔ سردار حکومت کے ساتھ سودا کرتے ہیں، آپ ہمیں ہزاروں فوجیوں کی تنخواہوں اور رہائش کے اخراجات دے دیں اور ہماری فوج لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری اٹھا لے گی۔ حکومت انہیں رقم دے دیتی ہے اور یہ حکومت کو اپنی لیوی کی فہرست دے دیتے ہیں اور یوں یہ رقم سیدھی سردار کی جیب میں چلی جاتی ہے۔ یہ رقم 90 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے، لہٰذا اگر یہ کہا جائے بلوچستان کے صرف 10% علاقے اے ایریا یہاں پولیس ہے پر حکومتی ریٹ موجود ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے، بلوچستان کے صرف 10% علاقے میں پولیس ہے، 90% علاقہ سرداروں اور ان کی قبائلی فوج کے قبضے میں ہے اور اسمبلی اور حکومت بھی ان کی جیب میں ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے صوبے کو پچھلے 10 برسوں میں ہزاروں ارب روپے ملے، لیکن یہ رقم عام بلوچ پر خرچ نہیں ہوئی، یہ کرپشن اور لوٹ کھسوٹ کا شکار ہو گئی۔ سردار ایک دوسرے کو گرا کر حکومت حاصل کرنے کی کوشش میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ ہم اگر 1973 سے آج تک کا ڈیٹا دیکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے، بلوچستان میں اقتدار کی باقاعدہ بندرباٹ ہوتی ہے۔ سرداروں کو مختلف گروپ سال یا 2 سال کی دیہڑی لگاتے ہیں، ایک گروپ اقتدار میں آتا ہے، صوبے کو دل کھول کر لوٹتا ہے، اس کے بعد رخصت ہو جاتا ہے اور پھر اس کی جگہ دوسرا گروپ آ جاتا ہے اور رئیس دیکھ وہ کھا جاتا ہے۔ ریاست بڑی حد تک اس کھیل کا حصہ ہے، یہ خاموشی سے یہ کھیل دیکھتی ہے اور اگر خدا نخواستہ کبھی کھیل رک جائے تو یہ اس میں کود کر اسے دوبارہ سٹارٹ کرا دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، بلوچستان میں فرسٹریشن پھیل گئی۔ بلوچستان میں اس فرسٹریشن کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ سوشل میڈیا ہے۔ بلوچستان پاکستان کے اہم علاقوں سے کٹا ہوا تھا، عام بلوچ کو لاہور، کراچی اور اسلام آباد کی ترقی کا اندازہ نہیں تھا، لیکن جب موبائل فون آیا اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا آ گیا تو محروم بلوچ نوجوانوں کو معلوم ہو گیا بلوچستان کے خشک پہاڑوں کی دوسری طرف جنتیں آباد ہیں، اس سے ان کے اندر کی محرومی بڑھ گئی۔ دوسری وجہ مواصلاتی ذرائع میں اضافہ تھا۔ جنرل مشرف کے دور میں بلوچستان میں سڑکیں بنی، کوسٹل ہائی وے کے ذریعے بلوچستان کو سندھ سے ملا دیا گیا، کے پی اور پنجاب کے ساتھ رابطہ سڑکیں بھی بہتر ہو گئی، لہٰذا بلوچ نوجوان کو ملک کے دوسرے علاقے دیکھنے کا موقع مل گیا، یوں انہوں نے اپنے حقوق کی بات کرنا شروع کر دی۔ اور تیسری وجہ بلوچ سرداروں کو محسوس ہوا یہ نوجوان جلد یا بددیر ہم سے سوال کرنا شروع کر دیں گے، لہٰذا انہوں نے ان کے سوالوں کو ریاست، فوج اور پنجاب کی طرف موڑ دیا۔ یہ انہیں خود کہنے لگے، آپ فوج، پنجاب اور ریاست سے پوچھیں،
ہمارے حصے کی نوکریاں اور ترقی کہاں ہے؟ نوجوان سادے تھے، لہٰذا انہوں نے سرداروں اور اپنے سیاستدانوں سے پوچھنے کی بجائے ریاست سے پوچھنا شروع کر دیا، اور یہ صورتحال بھارت کو سوٹ کرتی تھی، لہٰذا یہاں سے بھارت بلوچستان میں کود گیا۔